اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی عظمت اور اس کے شوق بڑھانے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کسی دوسری بستی کی طرف اپنے کسی بھائی کی زیارت کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے میں ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بٹھا دیا، اور باقی حدیث بیان کی جس میں فرشتے کا یہ قول بھی تھا کہ وہ جانے والے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں جیسے تو اس کی وجہ سے اس سے محبت رکھتا ہے۔ یہ حدیث پچھلے باب میں گزر چکی ہے، حدیث نمبر 2/361۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ان سے محبت مومن ہی کرے گا اور ان سے نفرت منافق ہی رکھے گا۔ جو ان انصار سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے، اور جو ان سے نفرت رکھے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے نفرت رکھیں گے، یعنی ناپسند کریں گے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: انصار نے اسلام، مسلمانوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح وفاداری کا حق ادا کیا ہے وہ اسلامی تاریخ کا روشن ترین باب اور ان کی اخلاص و کردار کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے ان کے اس عمل و کردار کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی محبت کو ایمان کی علامت اور اللہ کی محبت کا ذریعہ، اور ان سے نفرت اور دشمنی کو منافقت کی علامت اور اللہ کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہونے کا ذریعہ بتلایا ہے۔ مدینہ میں اوس اور خزرج دو مشہور قبیلے تھے۔ اسلام سے پہلے یہ دونوں قبیلے آپس میں دشمنی کرتے رہتے تھے۔ اسلام نے ان کو نہ صرف آپس میں شیر و شکر کر دیا بلکہ ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے اپنے دل و آنکھیں فرش راہ کر دیے اور ان کے ساتھ ہر طرح سے مدد کی، اسی لیے ان کا نام انصار پڑ گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میری جلال اور عظمت کی خاطر باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کے لیے نور کے ممبر ہیں جس پر وہ بیٹھیں گے، ان پر انبیاء علیہ السلام اور شہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی رش کریں گے، اس مقام کی آرزو کریں گے۔ ترمذی اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فائدہ: اس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو یہ بڑا اور اونچا مقام بیان فرمایا گیا ہے جو انہیں اللہ سے حاصل ہوگا۔ انبیاء کے رش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں انبیاء سے بھی زیادہ اونچا مقام ملے گا، بلکہ سب سے اونچے مقام پر تو انبیاء علیہ السلام ہی فائز ہوں گے، لیکن آپسی محبت کرنے والوں کو بھی بہت اونچا مقام حاصل ہوگا جسے انبیاء بھی دیکھ کر خوش ہوں گے اور ان پر رش کریں گے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں گیا تو دیکھا کہ ایک جوان آدمی جس کے اگلے دانت خوب چمکیلے ہیں اور اس کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ آپس میں کسی چیز کی بابت متبھید کرتے ہیں تو اس کے حل کے لیے اس سے سوال کرتے ہیں اور اپنی رائے سے رجوع کر کے اس کی رائے کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس نوجوان کی بابت پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب اگلا دن ہوا تو میں صبح سویرے ہی مسجد میں آ گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ جلدی آنے میں بھی وہ مجھ سے سبقت لے گئے اور میں نے انہیں وہاں نماز پڑھتے ہوئے پایا، تو میں ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے۔ میں ان کے سامنے کی طرف سے ان کے پاس آیا، انہیں سلام عرض کیا اور پھر کہا، اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا واقعی؟ میں نے کہا، واقعی، اللہ کی قسم۔ تو انہوں نے مجھے میری چادر کی گوٹ یعنی کنارے سے پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہو گئی ہے ان کے لیے جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کی ہم نشینی کرتے ہیں، اور میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ امام مالک نے اسے موطا میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ: اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت
ایک دوسرے سے میل ملاقات اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کی فضیلت کے علاوہ یہ مسئلہ بھی بیان ہوا ہے کہ انسان جس آدمی سے اللہ کے لیے محبت رکھے اس کو بتلا دے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک ادب یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب انسان عبادت یا ورد یعنی وظیفہ میں مشغول ہو تو ملاقاتی اس کے سامنے جا کر نہ بیٹھے تاکہ اس کا دھیان اور توجہ نہ ٹوٹے، بلکہ اس کے پیچھے بیٹھ کر اس کا انتظار کرے اور فراغت کے بعد اس کے سامنے آئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔